عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو ناول آزادی سے قبل۔ ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جدید زندگی کا رزمیہ ہے، یعنی جس میں ہم اپنے عہد و عصر کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی صورتحال اور مختلف خاندانوں، رشتوں اور زندگیوں پر اس صورتحال کے اثرات کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناول چونکہ نثر میں لکھا جاتا ہے اور اس کا کینوس یعنی دائرۂ اظہار بھی دوسری اصناف کے مقابلے میں وسیع ہوتا ہے، اس لیے ناول میں زندگی کی ترجمانی ہی نہیں، تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اور اس خارجی اور داخلی بحران یعنی کرائسس کو بھی کسی نہ کسی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے اسباب بھی متنوع ہوتے ہیں۔ اس دور کے ناولوں کا سیاق خارجی بحران اور معاشرتی مسائل سے تیار کردہ ہے۔ اسے ایک سطح پر ایک تہذیب کے زوال کے دور کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور دوسری سطح پر ایک نئی اور اجنبی تہذیب کی آمد بھی اسی دور سے عبارت ہے۔ دونوں کے تصادم سے انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطح پر ایک ذہنی تناؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ نئے اور پرانے کی آمیزش سے اخلاقی کشمکش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جو قوموں کو اپنے تجزیے کے لیے اکساتا ہے۔ یہ طے کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ مستقبل کے لیے ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس نئی صورتحال سے بغاوت کرنا صعب ہوگا کہ مفاہمت ہی ایک بہتر راستہ ہے۔ سر سید نے نئے عہد کے تقاضوں کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے جنگ آزمائی کے بجائے ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کی جن کی بنیاد پر ایک پوری قوم کو شکست اور زوال کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے جہالت، رسوم پرستی اور وہم پرستی کے علاوہ جذباتیت کا شمار ان عیوب میں کیا جن کی اصلاح کے بغیر ہم سماجی مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ نذیر احمد سر سید کی اصلاحی مشن کے ایک رکن تھے۔ سر سید جو کام اپنے مضامین کے ذریعے کر رہے تھے، حالی نے مسدس مد و جزر اسلام جیسی نظم کے ذریعے کیا، اور نذیر احمد نے ناول کو بنیاد بنایا۔ نذیر احمد کے ناول نے ناول کو ایک ادبی صنف کے طور پر متعارف کرایا۔ اردو فکشن کی تاریخ میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں شائع ہوا، جسے ہم سماجی حقیقت نگاری کی پہلی مثال بھی قرار دے سکتے ہیں۔ مرات العروس کے علاوہ بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامہ اور رعایہ صادقہ جیسے ناولوں میں بھی انہوں نے مسلم طبقے میں پائی جانے والی کمیوں، خامیوں اور برائیوں کو نشان زد کیا، ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا، لیکن انہوں نے اس طرح کے تمام مسائل فکشن کی زبان میں اٹھائے۔ ان کے تمام تر کردار انہی مقاصد کی ترجمانی کرتے اور نمائندگی کرتے ہیں۔ نذیر احمد اپنے مقصد اور پیغام کی ادائیگی میں تو یقیناً کامیاب ہیں، اور ان کے عہد میں پہلی بار کسی نے ناول کے فن کو اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس لیے وہ خشکی تو اس میں نہیں پائی جاتی جو نصیحت آموز مضامین میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ناول میں ایک کہانی پر مبنی پلاٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور کرداروں کی حرکات و اعمال سے معمور ایک دنیا ہوتی ہے، جو کم از کم نذیر احمد کے عہد میں ادب کے قارئین کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا، اور جو اس دور کے انسان کے لیے توجہ کرنے کی صلاحیت سے بہرور تھا۔ نذیر احمد کے ناول کے فن میں بعض ایسی کمزوریاں بھی ہیں جنہیں فنی کوتاہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، ان کے پلاٹ کے مختلف اجزاء میں تناسب کی کمی ہوتی ہے۔ 2، موقع بموقع مذہبی حوالوں کی بھرمار کے باعث کہانی کی فطری رو بار بار ٹوٹنے لگتی ہے۔ نمبر 3، ان کے ناولوں کے کرداروں کی کلید ناول نگار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کے اعمال و افعال کے پیچھے ناول نگار کا منشا کام کرتا ہے، جس کے باعث ان میں مناسب ارتقاء نہیں پایا جاتا۔ 4، اکثر واقعات از خود صورتحال سے پیدا نہیں ہوتے، ان کی شمولیت ایک خاص مقصد کی طرح کی جاتی ہے، اور مقصد بھی قطعی واضح ہوتا ہے۔ نمبر 5،
کردار چونکہ خاص مقصد کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان میں انسانی جوہر کی کمی بھی واقع ہوتی ہے اور وہ تمثیلی کردار کا رول زیادہ ادا کرتے ہیں۔ آزادی بیگم، اصغری، اکبری، نصوح، کلیم، ظاہر دار بیگ، حجت الاسلام، عبد الوقت وغیرہ کردار اسم با مسمى ہیں جو انہیں تمثیل کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ سرشار کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا ناول فسانہ آزاد ہے، جس کی اشاعت پہلی بار 1880 میں عمل میں آئی۔ فسانہ آزاد میں زندگی کا کینوس بے حد وسیع ہے۔ زندگی کے کئی رنگ ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں اور ایک دوسرے میں ضم ہونے کے درپے بھی ہیں۔ ہر رنگ قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی زبردست اہلیت رکھتا ہے۔ ہم ان کے اندر چھپے ہوئے ان استعاراتی معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو سرشار کے عہد کے تہذیبی زوال کی نمائندگی سے عبارت ہیں۔ کہیں ہمیں یہ حقیقی تلخیوں سے فرار کے لیے آمادہ کرتے ہیں، کہیں ہماری بد حیاتی کا یہ آئینہ بن جاتے ہیں، کہیں وہ ہمارا نوحہ معلوم ہوتے ہیں، کہیں ہم پر طنز و تان کے حربے آزماتے ہیں۔ سرشار اپنے جامع جمشید میں اودھ کے بکھرتے ہوئے تہذیبی شیرازے کے ایک ایک خوشگوار کم ناگوار پہلو کا ان کے تمام لوازم کے ساتھ مشاہدہ کراتے ہیں اور ہماری دکھتی ہوئی رگوں پر انگلی بھی رکھتے ہیں کہ جو کچھ کے تاریخی حقائق ہیں انہیں دہرایا تو جا سکتا ہے، ان سے عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ خوجی جیسا کردار اسی پرانی دنیا کا ذہنی باسی ہے۔ وہ اپنے خوابوں میں بسر کرتا اور عافیت محسوس کرتا ہے۔ وہ کمزور و احساس کمتری کا شکار ہے، لیکن خود کو دلیر اور قوی سمجھتا ہے۔ وہ عظمت پارینہ کا بازخواہ ہے، حالانکہ عظمت پارینہ محض عظمت پارینہ ہے، اب اسے عود کر آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور نہ حال سے نبرد آزما ہو کر اسے اپنے خواب کے مانند ڈھالنے کی اس میں کوئی قوت ہے۔ اس کی حقیقت فہمی کی صلاحیت ہی معطل ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایک مستقل مذاق طرب آگی کا شکار بنا رہتا ہے۔ ہم اس پر ہنستے ہی نہیں کڑتے بھی ہیں، اس پر رحم بھی کھاتے ہیں اور اس سے بار بار دوچار ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود کوئی کردار نہیں ہے بلکہ صرف ایک مظہر ہے۔ خوجی کے برعکس آزاد کے کردار میں خارجی سطح پر مغربی آداب زندگی کا عکس ضرور دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس حقیقت پسندی، عقلیت پسندی اور تجزیاتی بصیرت کی زبردست کمی پائی جاتی ہے۔ اس کی محبوبہ حسن آرا اسے ایک غازی کے طور پر دیکھنا پسند کرتی ہے۔ روم کی طرف سے جنگ لڑنے کی وہ اسے کے لیے بھڑکاتی بھی ہے۔ ایک رومانی ہیرو کی طرح وہ جنگی مشن پر چلا ہی جاتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس جنگی مشن کے لیے آمادہ کرنے والی ہستی خود اس کی محبوبہ حسن آرا تھی۔ وہ اسے بھول کر دوران جنگ مس ورجینا پر جان چھڑکنے لگتا ہے، ترکی میں وہ مس مینڈا پر انحصار ہو جاتا ہے، روسیوں کے ساتھ جنگ کے دوران مس کلیرسا پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور روسیوں کے ذریعے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ سرتاسر ایک بے مقصد زندگی کا استعارہ ہے جو اکثر انسانی وجود سے زیادہ ایک داستانی کردار کا تاثر فراہم کرتا ہے۔ اس میں پہلوداری اور تہداری بھی کم پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اس تدریجی ارتقاء کی بھی کمی پائی جاتی ہے جو کسی بھی منفرد اور زندہ کردار کی پہچان کہلاتی ہے۔ رسوا کو کردار سازی کا فن آتا تھا، نفسیات کا وہ علم بھی رکھتے تھے جس نے ان کے فہم و ادراک کو جلا بخشی تھی۔ وہ مختلف زاویوں سے انسانی حرکت و عمل کا تجزیہ کرتے اور کردار کے باطن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ کردار کے بارے میں جو بھی رائے قائم کرتے ہیں اس میں عجلت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ تحقیر و مذمت کا۔ ایک ہمدردانہ فہم ہے جو ہر کردار کے مطالعے میں کار فرما نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان عطا ہی نہیں، خانم، بسم اللہ جان، مولوی صاحب، گوہر مرزا وغیرہ کردار ثانوی ہونے کے باوجود فنی تلاش خراش کے لحاظ سے کمزور یا کمتر محسوس نہیں ہوتے، جیسے یہ سب کے سب پلاٹ کے اجزائے لا ینفک ہیں۔ ان کے بغیر پلاٹ میں دلچسپی
اور سرگرمی کو قائم رکھنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ امراؤ جان بھی ایک سرگزشت ہے جسے خود امراؤ جان بیان کرتی ہیں۔ رسوا بھی اس کی ذہانت اور اس کے کردار کی بعض خوبیوں سے بہت متاثر ہیں۔ وہ ناول میں ایک منجھے ہوئے رابطہ کار یعنی کمپیئر کی حیثیت سے ایک اکثر مقامات پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے اور پلاٹ کے نظم و ضبط کو باندھے رکھتے ہیں۔ ناول میں وہ ایسے غیر محسوس طور پر ماضی کی سرگزشت اور ماضی کے تجربے کو حال کے صیغے کی چیز بنا دیتے ہیں، جیسے امراؤ جان سارے واقعات سے گزر رہی ہے۔ کہانی آپسی گفتگو اور سوالات و جوابات کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ رسوا نے صرف امراؤ جان اور خانم کے کرداروں ہی پر پوری توجہ نہیں دی ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے کرداروں کے نقوش بھی کچھ اس طرح اجاگر کیے ہیں کہ وہ ہماری یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ رسوا کی ماحول کشی اور فضا سازی میں اجمال کی کیفیت ہے۔ کہانی کے سروں کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک صورتحال کو دوسری صورتحال سے ربط دینے میں انہیں مہارت ہے۔ بیگم صاحبہ کے باغ کا بیان ہو کہ عیش باغ کے میلے کی منظر کشی، کرداروں کے برتاؤ اور عادات کے بارے میں نفسیاتی تجزیے ہوں کہ کسی کے عیوب یا کسی کے محاسن کا بیان، رسوا ہر منظر و پس منظر اور ظاہر و باطن کی پیشکش میں فنی ارتکاز کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کہاں کس مقام کو زیادہ وقت دینا ہے اور کہاں سے سرسری گزر جانا ہے۔ شرر کے تاریخی ناولوں کی تعداد 34 ہے۔ اسلامی تاریخی اور اسلامی مجاہدین اور ان کے کارناموں کا انہوں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ وہ ذاتی طور پر اسلامی تاریخ کے ان ادوار سے بہت متاثر تھے اور انہیں باعث افتخار سمجھتے تھے جن میں مسلم مجاہدین اور فاتحین نے صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ دلوں کو بھی جیتا تھا۔ ملک العزیز ورجیدہ، اسے والٹر اسکاٹ کے تاریخی ناول طلسمان کے رد عمل کے طور پر لکھا ہوا ناول کہا جاتا ہے۔ اسکاٹ نے عیسائی مجاہدین کے مقابلے میں اسلامی مجاہدین کی اہانت و تذلیل کی تھی۔ شرر نے عیسائی مجاہدین کے مقابلے میں اسلامی مجاہدین کو بڑے فخر و مباح کے ساتھ پیش کیا۔ ترکی اور روسیوں کے مابین جنگ کو حسن اور انجیلینا میں بنیاد بنایا گیا۔ اس ناول میں سب سے اہم کردار مرزا عباس کا ہے، جسے شرر نے بڑی چابک دستی سے تشکیل دیا ہے۔ منصور و موہنہ میں محمود غزنوی کو ایک منصف پسند اور اسلام کا سچا سپاہی بنا کر پیش کیا ہے، جس کا مقصد ہی محمود غزنوی کے سلسلے میں پھیلائی ہوئی جھوٹی روایتوں کا سد باب کرنا تھا۔ فیڈورا فنڈا میں عیسائیوں کی بربریت کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر اسلام سے قبل کی عرب کی تہذیبی زندگی اور عربوں کے طرز فکر اور طرز معاشرت ایام عرب میں پلاٹ کا موضوع بنے ہیں۔ چونکہ یہ ناول کسی اسلامی جنگ اور اسلامی مجاہدین کی کامرانیوں اور مارکہ آرائیوں پر مبنی نہیں ہے، اس لیے یہ ان بہت سی غیر ضروری چیزوں اور امور سے پاک ہے جو شرر کی دوسری ناولوں میں فنی کوتاہی کا باعث بنے ہیں۔ شرر کا سب سے اہم ناول فردوس بری ہے۔ اس کا پلاٹ اس فرقہ باطنیہ پر ہے جس کا بانی حسن بن صباح تھا اور جس کے معتقدین میں سب سے اہم نام شیخ علی وجودی کا تھا۔ حسین اور زمرد اس کے مرکزی کردار ہیں۔ فرقہ باطنیہ دراصل ایک تحریک کا نام ہے جو اسلامی معتقدات کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے درپے تھی۔ یہ ناول اس اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا پلاٹ چست اور جامع ہے۔ بعض بیانات طویل ضرور ہیں، لیکن اپنی مجموعیت میں یہ ناول فنی سطح پر حشو و زوائد سے پاک ہے۔ شرر کا زور بیان اور تخلیقی بصیرت وہاں دیکھنے کے لائق ہے جہاں وہ ایک خاص صورتحال کو پیش کرتے یا ان کا قصہ پس منظر کو ابھارنا ہوتا ہے۔ فضا سازی میں انہیں کمال کی دسترس حاصل ہے۔ شرر کے خلق کردہ دنیا جتنی نامانوس ہے اتنی ہی سریت کی حامل بھی ہے۔ چیزیں جتنی واضح ہیں اتنی ہی غیر واضح بھی ہیں۔
شرر نے حسین کے کردار کو بنانے میں بڑی محنت اور یکسوئی سے کام لیا ہے، لیکن زمرد کا کردار اس سے زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس میں چیزوں یا صورتحال کو سمجھنے کی اہلیت حسین سے زیادہ ہے۔ اس میں ٹھہراؤ، صبر اور معاملہ فہمی کا مادہ ہے۔ باطنیوں کی بنائی ہوئی مصنوعی جنت کے بارے میں بھی اس کا خیال یہی خیال ہے کہ یہ باغ فدائیوں اور باطنیوں کے اعتقاد میں تو جنت الفردوس اور ملائے اعلیٰ کا سرمدی عشرت کدہ ہے، مگر سچ پوچھو تو شاہان المتونت کے سراپا حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناول اپنے آغاز سے لے کر آخر تک جس تکنیک میں خلق کیا گیا ہے اور جس طرح سلسلے وار روحانی اور وجودی مسائل بار بار زیر بحث آتے ہیں، پڑھنے والے کے ذہن کو بھی پوری طرح مائل لگتے ہیں۔ اس ناول میں شرر اپنی ساری تخلیقی اور تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ پلاٹ میں ایک نامیاتی ربط قائم ہے۔ ہر کردار خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا متحرک ہے اور اپنا ایک مقصد بھی رکھتا ہے، ان کے طرز زندگی کا تعین بھی کرتا ہے۔ فنی سطح پر سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات یا 1936 میں شعور کی رو کی تکنیک کو آزمایا تھا۔ موضوع کی سطح پر یہ ناول ان ہندوستانی نوجوانوں کے باغیانہ شعور کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے وطن عزیز سے دور لندن میں زیر تعلیم ہیں اور جنہیں ہندوستان کی محکومی اور اپنے ہم وطنوں کی جہالت، ذہنی پسماندگی، غربت، توہم پرستی اور بے عملی پر غم و غصہ ہے۔ وہ اس پورے منظرنامے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں بے باکی، جرأت اور باغیانہ جوش و خروش کی فراوانی ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول کے طویل دورانیے میں ناول اور ناول نگاروں کی لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں پریم چند سے بڑا یا ان کے برابر بھی کوئی ایسا ناول نگار نہیں ہے جسے ناول کے فن کو نئی بصیرت عطا کی ہو۔ ان میں سے بعض ناول نگاروں کے فن کو آزادی کے بعد جلا ملی اور انہوں نے کئی کارنامہ نمایاں انجام دیے، جیسے عزیز احمد، کریم چندر، بیدی، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر ہیں۔ ان ناول نگاروں کے بعض بڑے اور اہم کام آزادی کے بعد کے ادوار سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے ربع اول میں پریم چند کو چھوڑ کر دیگر ناول نگاروں نے گزشتہ ناول نگاروں ہی کا تتبع کیا، جیسے مرزا عباد حسین ہوش، محمد علی طبیب، مرزا محمد سعید، قاری سرفراز حسین اور راشد الخیری۔ ان ناولوں میں اصلاح کا پہلو حاوی ہے، بالخصوص نذیر احمد اور سرشار کے اثرات یا تقلید کے باعث ان کے فن میں انفرادی عناصر نے نشو و نما ہی نہیں پائی۔ ہم نے اب تک جن ناول نگاروں کا ذکر کیا انہیں ہم حقیقت نگار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں مسلمانوں کی وہ معاشرت اور ان کی خانگی اور جذباتی مسائل کو خصوصیت کے ساتھ بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان کے برعکس نیاز فتح پوری، مجنو گرگپوری اور ان کے بعد قاضی عبدالغفار کے ناول رومانیت کے حامل ہے۔ نیاز اور مجنو بنیادی طور پر تنقید نگار تھے، انہیں فکشن کے فن سے واقفیت نہ تھی۔ یہ لوگ صرف خوبصورت زبان لکھ سکتے تھے، پلاٹ سازی، کردار نگاری، واقعے کو فطری طور پر پھیلانے کا فن انہیں نہیں آتا تھا۔ ان کی تحریروں میں جذباتیت اور مایوسی کا عنصر زیادہ ہے۔ زبان بھی آرائشی ہے جس میں شاعرانہ استعاروں اور فارسی تراکیب کی بھرمار ہوتی ہے۔ نیاز کا ناولٹ ایک شاعر کا انجام 1913 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد شہاب کی سرگزشت کی اشاعت عمل میں آتی ہے۔ دونوں ناولوں میں فلسفیانہ مباحث ہیں جنہیں شکوہ آمیز زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ کرداروں کا بھی مناسب ارتقاء عمل میں نہیں آیا۔ یہی صورت مجنو کے ناولوں کی ہے جن پر المناکی کی فضا محیط ہے۔ دونوں کے یہاں افلاطونی قسم کا مقدس عشق ہیرو اور ہیروئن کو موت کے کگار تک لے آتا ہے۔ ہیرو عام طور پر داستانوں اور مصنوعیوں کے ہیرو کی طرح بے عمل ہوتا ہے، جس کی بے عملی ہی ہیروئن اور خود اس کے المیہ کا سبب بنتی ہے۔
پریم چند کا عہد رومانیت اور حقیقت نگاری کے تصادم کا عہد ہے۔ پریم چند کا اہم ترین ناول گودان ہے، جس میں دیہاتی اور شہری زندگی کے تضاد کو بھی نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ اس میں ہوری، دھنیا، گوبر، جھنیا، مسٹر مہتا اور مالتی کے کرداروں کو پریم چند نے بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ گودان کی کہانی میں مناسب ارتقاء پایا جاتا ہے، ایک فنی ربط و ضبط ہے جو شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے۔ پریم چند نے ہوری جیسے اینٹی ہیرو کو پیش کر کے ناول کے فن کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر مسیح الزماں نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے پریم چند کے جیتے جاتے کرداروں پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، کرن چندر اور عزیز احمد کے ناولوں نے ناول کے فن کو ایک نئی راہ دکھائی۔ پریم چند کے ناولوں میں بھی اصلاح کا پہلو تمام امور پر حاوی ہے۔ پریم چند کے بعد اردو ناول کسی ایک راہ پر نہیں چلا، اس میں تنوع اور رنگا رنگی پیدا ہو گئی۔ قاضی عبدالغفار کا ناول لیلا کے خطوط 1932 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد مجنوں کی ڈائری کی اشاعت ہوئی۔ یہ دونوں ناول مصنف کے باغیانہ شعور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ جمال پرست ہونے کے باوجود عورت کی مظلومیت کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ وہ نام نہاد ملاؤں کے بھرم، ان کی مکاری اور ان کے دوغلے پن اور موقع پرستی کا بھی پردہ چاک کرتے ہیں، جو پوری قوم کو خواب غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے مردوں کی مکاریوں پر سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مرد اساس معاشرے میں عورت کی مجبوری سے کس کس طرح فائدے اٹھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے محکومی اور تعلیمی نظام پر بھی گہرے تنزیہ وار کیے ہیں۔ نوجوانوں کی داخلی کشمکشوں کو بھی زبان دینے کی صحیح کی ہے۔ ان ناولوں کے علاوہ عزیز احمد کا ناول گریز 1943 اور آگ 1946 میں شائع ہوا، لیکن اس سے قبل ہوس اور مرمر اور خون جیسے ناولٹ 1932 میں شائع ہو چکے تھے۔ ان دونوں ناولٹ کا شمار عزیز احمد کے بہت کمزور ناولوں میں کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی نے بھی ان دونوں ناولوں کے بارے میں یہی کہا ہے کہ دونوں ناول نہایت معمولی درجے کے ہیں، بلکہ فنی اعتبار سے ناقص ہیں۔ عزیز احمد کا ناول گریز 1943 میں اور آگ 1946 میں اشاعت پذیر ہوا۔ یہ دونوں ناول مذکورہ 12 ناولوں سے بہتر ہیں، کیونکہ ان میں عزیز احمد نے پلاٹ کو بڑا مربوط رکھا ہے، ہندوستانی اور یورپی زندگی کا معروضیت کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، کرداروں کا بھی نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ گریز میں نعیم کا کردار آزاد خیالی اور جنسی بے راہ رویوں کا شکار ہے۔ وہ بلقیس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور ایلس کو بھی، باوجود اس کے شرمساری اور پشیمانی کا احساس اس میں اجاگر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے گریز کے اوباشانہ ماحول کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا ہے۔ ان خیالات کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ گریز میں یورپ کے عظیم قہوہ خانوں کا نقشہ اس لذت کے ساتھ کھینچا گیا ہے کہ جنسیاتی زندگی میں بے راہ روی بڑا وصف نظر آتا ہے، اور انسان کا نمائندہ یعنی ان کا ہیرو نعیم ہر جگہ بندر کی اولاد کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ گریز کے مقابلے میں آگ ایک بہتر ناول ہے، جو زمان کے اعتبار سے 20ویں صدی کے نصف اول کا احاطہ کرتا ہے۔ اس ناول میں کشمیر کا قدرتی ماحول، وہاں کے روز و شب، وہاں کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ استحصال کی ایک داستان وہ تھی جسے پریم چند نے فاش کیا تھا، دوسری عزیز احمد نے کشمیر کے نادار لوگوں کے پس منظر میں بیان کیا ہے۔ اس ناول میں سکندر جو نام کا ایک مشاق کاروباری ہے۔ وہ سرکاری عملے کے ساتھ مل کر قالین بننے والے افلاس زدہ لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت کے سودے کیے جاتے ہیں۔ عزیز احمد نے اس پورے عہد کا سیاسی منظرنامہ بھی بڑی دقت نظر کے ساتھ پیش کیا ہے کہ کس طرح برطانوی سامراج اور خود دیسی تاجر انسانیت کی بے کنی کر رہے تھے۔ ہندوستان کے علاوہ ضمنی طور پر انقلاب روس اور وسط ایشیا میں جو تیزی کے ساتھ اقتصادی، سماجی، تہذیبی
اور سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی طرف بھی اشارے کیے گئے ہیں۔ کرشن چندر کا ناول شکست 1943 میں شائع ہوا، جس میں اعلیٰ ذات اور ادنا ذات کے ایک جوڑے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ موہن سنگھ راجپوت ہے اور چندرا ایک اچھوت لڑکی ہے۔ دونوں کا عشق پھر بغاوت اور اس کے بعد شادی، لیکن سماج کا فسودہ اقداری نظام ان کے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ موہن سنگھ کی موت واقع ہو جاتی ہے اور چندرا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے۔ اسی کہانی کے متوازی دوسری کہانی بھی جاری رہتی ہے۔ یہ ایک برہمن زادہ شیام اور ونتی کی عشقی ہے۔ ونتی کا بس یہ گناہ ہے کہ اس کی ماں کو برادری کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ شیام کے خاندان والے اس کی شادی کسی دوسری جگہ طے کر دیتے ہیں اور ونتی اس سانحے کو برداشت نہیں کر پاتی، خودکشی اس کا آخری اقدام ہوتی ہے۔ اس طرح شکست ایک دردناک الویہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ کرشن چندر ایک رومانی فنکار ہیں، اس لیے کردار نگاری اور منظر نگاری میں وہ تخیل کی زبردست قوتوں کو کام میں لاتے ہیں۔ اسلوب کی پرستاری ان کے ہر جملے، ہر عبارت اور ہر پیراگراف سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک زبردست ناول ہے۔ کرشن چندر کے بعد عصمت چغتائی کا ناول ٹیڑھی لکیر 1945 میں منظر عام پر آتا ہے۔ یہ ایک نیم سوانحی شاہکار ہے۔ اس ناول کی ہیروئن کا نام شبن ہے، جو شروع سے محبت کی بھوکی ہے۔ ماں باپ کی بے توجہی اسے ایک تشنا سر روح کا پیکر بنا دیتی ہے۔ بالآخر اسکول کی ایک استانی مس چرن سے اسے عشق ہو جاتا ہے۔ مس چرن کو بھی معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شبن کو ایک دوسرے بورڈنگ اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہم جنس پرستی کے عارضے میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں رائے صاحب اور پھر افتخار آ جاتا ہے۔ آخر میں اس کی شادی ایک سفید فام ٹیلر سے ہو جاتی ہے، جو ناکام ثابت ہوتی ہے۔ عصمت چغتائی ایک بے باک ادیبہ کے طور پر ابھرتی ہیں۔ مسلم معاشرے میں عورتوں کی گھٹن آمیز زندگی کو انہوں نے بڑی نفسیاتی باریک بینی کے ساتھ شبن کے کردار کی روشنی میں پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ عصمت چغتائی، کرشن چندر اور عزیز احمد کا تخلیقی سفر آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ اردو ناول کی تاریخ کو ثروت مند بنانے میں ان فنکاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہی کے پہلو قرۃ العین حیدر کے ناول بھی منظر عام پر آئے، جن سے ناول نگاری کا ایک نیا باب واہ ہوتا ہے۔ آزادی سے قبل جن ناول نگاروں نے فضا سازی کا کام کیا تھا، اس کا اثر نئی نسل کے نمائندہ ناول نگاروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے تیسرے ربع میں ناولوں کی ایک پوری کھیپ سامنے آتی ہے۔ وطن کی تقسیم کے بعد پاکستان میں بھی کئی اہم ناول شائع ہوئے۔ پریم چند کے بعد ناول کے اعتبار سے یہ عہد زریں کہلانے کا مستحق ہے۔ ہماری آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دوسرا عنوان لے کر ہم پھر بہت جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔